اس منزل پہ انسان لے جائے تو دنیا کا پھر ہر فن، پھر ہر شعبہ اس کی دسترس میں ہوگا. پھر جو جو چیزیں آپ نے لسٹ میں سے کاٹی تھیں وہ سب اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی. اور پھر آپ جہاں بیٹھیں گے لوگ آپ کے سننے کے متمنی رہیں گے کہ آپ بولیں. بہت ساری مثالیں ہمیں یونانی فلسفیوں کی ملتی ہیں، سقراط کی، بقراط کی، جالینوس کی، ارسطو کی. یہ غیر معمولی انسان ایسے نہیں بن گئے، انہوں نے بڑی محنتیں کی، وہ مر کے بھی آج زندہ ہیں. اور ہم جتنی محنت، اپنے ٹارگٹ اگر پیسہ کمانا، پیسہ کما کما کے بڑی بڑی کوٹھیاں، فیکٹریاں بنا کے ہم مر گئے، لیکن اس وقت بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام اچھے لگا کریں تو آپ ان کو اپنے دوستوں میں، فیملیز میں جوڑ دیا کریں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مقصد حیات کا تعین اور کامیابی کا پہلا قدم. میں آپ کو ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کو ایک اور کتاب میں بھی میں پڑھ چکا ہوں. 1910 کی بات ہے یہ، کہ نیو یارک سٹی کے ایک تعلیمی ادارے میں 2 لڑکے تعلیم حاصل کر رہے تھے. اتفاق سے اس دونوں ادارے کے بورڈنگ ہاؤس کے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. میں ان کے فرضی نام یوں مقرر کر دیتا ہوں کہ ایک کو جم کا نام دے دیتا ہوں اور دوسرے کا نام پیٹر مقرر کر دیتا ہوں. جم نام کا لڑکا جو ہے وہ ہر وقت تصورات کی دنیا میں کھویا رہتا تھا اور خیالی خیالوں میں ہوائی قلعے تعمیر کرتا تھا. اس کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، تو وہ کیوں نہ ہوائی قلعہ بناتا. جبکہ پیٹر نام کا لڑکا ایک کسان کا بیٹا تھا، لیکن وہ عملی انسان تھا. اس کے ذہن میں ہر وقت ایک ہی دھن سمائی رہتی تھی کہ وہ دنیا کو کچھ بن کر دکھائے گا. ایک دن وہ دونوں اکٹھے بیٹھے اس مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے کہ تعلیم سے فراغت پانے کے بعد وہ کیا کریں گے. پیٹر نے اپنا سینہ ٹھونک کر کہا کہ وہ کسی دن کسی عظیم اور مشہور ادارے کا سربراہ بن کر دکھائے گا. جم اس کی بات سن کے ہنس پڑا. کسان کا بیٹا پیٹر اس کے طنز پر ہنسنے سے ذرا بھی ملول نہ ہوا. اسے کوئی دکھ نہیں ہوا، کوئی ڈسہارٹ نہیں ہوا. یہی ایک انسان کی امنگ ہے، یہی ایک ول پاور ہے کہ یہ نشیب و فراز اور یہ اسپیڈ بریکر زندگی میں آتے ہیں. قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے پیٹر کو ایک گودام میں کلرک کی ملازمت مل گئی، جسے اس نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا اور تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے. وہ اپنے فالتو وقت میں اسی ادارے کے ہول سیل شعبے میں بغیر اجرت لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتا رہا، اور اس کی کوئی اجرت بھی نہیں لیتا تھا. مالکان نے بھی اس کو زائد کام کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا. البتہ جب ایک بہتر آسامی کی جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے اس پیٹر کو اس جگہ تعینات کر دیا. اس طرح وہ کلرک سے سیلز مین بن گیا. وہ بہت خوش تھا. قدم بقدم ترقی کی سیڑھی پر اوپر ہی اوپر چڑھتا گیا. اس دوران اسے کئی بار مایوسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. وہ اسپیڈ بریکر زندگی میں آتے ہیں تو گاڑی رکتی نہیں ہے، لیکن وہ کسی طور بھی دل برداشتہ نہ ہوا اور ثابت قدم رہتے ہوئے مستقل مزاجی سے ڈٹا رہا. اس نے کئی دوسری جگہوں پر ملازمت حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ جاری رکھی، لیکن ہر جگہ سے ناکام اور نامراد لوٹنا پڑا. کسی ادارے میں مالک کے رشتہ دار راہ میں آ جاتے، کسی ادارے میں صرف پرانے ملازمین کو ترجیح دی جاتی، کسی میں گروہ بندی راہ میں رکاوٹ بن جاتی، جبکہ کسی ادارے میں صرف خوشامدی حضرات فائدہ اٹھاتے تھے، جو کہ آج بھی اٹھا رہے ہیں. اور آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو 1910 کا واقعہ بتا رہا ہوں. کیپٹلسٹ سرمایہ دارانہ نظام
اور یہ ہائی کلاس طبقہ، ان کا ایک ہی مذہب اور ایک ہی مزاج ڈے ون سے ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ رہے گا. اس میں کین ناٹ بی چینج، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی. مگر پیٹر نے ان سب باتوں پر غور نہ کرتے ہوئے مستقل مزاجی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنی کوششیں جاری رکھی. آخر وہ ایک دن بیجنٹ پیکنگ کارپوریشن کا صدر بن گیا. اس کے بعد اس نے مشہور بلیو مون کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا نام اور جس کا کام پیٹر تیار کیا کرتا تھا. آپ پیٹر کا اصلی نام سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ اس کا اصلی نام مسٹر سامسن وٹسنے تھا. کیا آپ نے غور کیا کہ مسٹر سامن وٹسنے کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ وہ مسلسل محنت کرتا رہتا تھا، تو میں ایسے کتنے ہی لوگوں کے نام گنوا سکتا ہوں کہ جو اس سے بھی زیادہ کام اور محنت کرتے تھے اور برابر کرتے رہتے تھے، لیکن انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی. مسٹر سامسن وٹسنے کی کامیابی کا ایک ہی راز تھا اور وہ تھا اس کا مقصد حیات، منزل کا تعین، ٹارگٹ کا اچیو کرنا. اس شخص نے لڑکپن سے ہی اپنے ایک ذہن میں خاکہ تیار کر رکھا تھا اپنے اس ٹارگٹ کا، اپنے اس مقصد کا، کہ وہ بڑا آدمی بن کے دکھائے گا. نہ صرف پیسے کے لحاظ سے بلکہ ذہنی سطح پہ بھی بڑا بن کے دکھائے گا. اس نے اسی مقصد کے پیش نظر لگاتار محنت جاری رکھی اور جو کچھ کہا تھا اسے حاصل کر کے دکھا دیا. زندگی میں کامیابی کے حصول کے لیے میرے ویورز، کسی نصب عین یا کسی مقصد کو سامنے رکھنا از حد ضروری ہے. جب آپ زندگی کا مقصد سامنے رکھ کر محنت کریں گے تو راستے کی ہر رکاوٹ خود بخود راہ سے ہٹتی چلی جائے گی. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی مقصد متعین کرتے ہوئے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 کہ کیا آپ اپنے اس مقصد کو اپنے لیے موضوع سمجھتے ہیں، موضوع خیال کرتے ہیں؟ کہ آپ مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کریں، بڑے غلام علی میڈیسن بننے کی کوشش کریں، تو کیا آپ میں وہ اہلیت پائی جاتی ہے؟ نمبر 2، کیا آپ نے جو مقصد متعین کیا اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا پورا کرنے کے قابل سمجھتے ہیں؟ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. کہ آپ دن کی خواہش کرتے ہیں اور ادھر وہ رات کی خواہش کرتے ہیں آپ کہ میں رات بن جاؤں یا رات میں کوئی کام کروں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس بات کی وضاحت میں ایک مثال کے ذریعے کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن فنون لطیفہ میں زیادہ دسترس رکھتا ہو، لیکن آپ نے انجینئرنگ کے شعبے میں کمال حاصل کرنے کا مقصد چن رکھا ہے. اب دونوں میں دیکھیں فرق آ گیا، اور آپ کا ذہن کبھی اس طرف راغب بھی نہیں ہوا، تو آپ یقیناً اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے برعکس انجینئرنگ کا شائق شخص کبھی بھی اچھا شاعر یا مصور نہیں بن سکتا. معلوم ہوا کہ ہمیشہ مزاج کے مطابق متعین کرنا چاہیے اپنے مقصد کو. ایسی ہی بات جو میں نے دوسری بات آپ سے کہی تھی، وہ بھی کسی حد تک پہلی بات سے ملتی جلتی ہے، یعنی مقصد کے تقاضے پورے کرنا. جب بھی آپ کوئی مقصد زندگی کا تعین کریں تو یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ وہ مقصد تعمیری ہونا چاہیے، نہ کہ تخریبی یا غیر تعمیری. کیونکہ تخریبی، غیر تعمیری مقصد حیات سے ملک اور قوم کے علاوہ مقصد کا تعین کرنے والے شخص کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان پہنچتا ہے. یہ بات میرے اور آپ کے مشاہدے میں آ چکی ہے کہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو نہایت ہی گھٹیا اور نچلے درجے کے ناموضوع مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. اس کی مثال میں یوں پیش کروں، جیسے کچھ عورتیں صرف قیمتی لباس، مہنگے زیورات اور بناؤ سنگھار کو اپنی خود نمائی کے لیے منتخب کر لیتی ہیں. اس مقصد کا انہیں یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جھوٹی اور شیخی خور بن جاتی ہیں.
وہ خدا معلوم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتی ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے پیٹھ پیچھے جھوٹی اور بے وقوف کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو بھی مقصد حیات متعین کیا جائے، اس کے کچھ مخصوص تقاضے بھی ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جن کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی آپ میں لازماً ہونا چاہیے، جیسے کہ سیاستدان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرد مزاج بھی ہو اور ہر فیصلہ بڑے غور و فکر اور ٹھنڈے دل سے کرنا جانتا ہو۔ اس میں ایک اچھے مقرر کی خوبیاں بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے لازم ہے کہ جو شخص سیاست کو اپنا مقصد حیات متعین کرنا چاہتا ہے، اس میں مذکرہ بالا جو میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں، ان خوبیوں کا پایا جانا لازمی شرط ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے ڈاکٹری کی تعلیم بھی حاصل کرنی پڑے گی، یا اگر کوئی شخص صحافی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سارا دن مطالعہ کرتا رہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی کام ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایرا غیرہ بغیر مقصد کے تعین کے اپنے آپ کو سیاستدان کہنے لگا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک کو نقصان پہنچتا ہے، اپنی ذات کو بدنام کرتا ہے، دنیا میں ملک کا نام روشن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا مقصد حیات تھا ہی نہیں، اس کی تو ٹینڈنسی کسی اور طرف تھی۔ وہ تو بس چلانا جانتا تھا، بس اسے بٹھا دیا وہاں پر، باقی تو اس کے امور کچھ نہیں پتا تھے، کوئی اس کی اسٹڈی نہیں تھی، کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی مطالعہ نہیں تھا۔ تو اب کامیابی کا یقین، جب آپ اپنی زندگی کا مقصد متعین کر لیں تو پھر ہاتھ دھو کر مقصد حاصل کے پیچھے پڑ جائے اور اپنے ذہن میں اس کی کامیابی کا یقین مضبوطی سے بٹھا لیں۔ اگر آپ کے مقصد کے حصول کے شروع میں اپنی کامیابی کا تعین ہو جائے اور یقین ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا آدھا مقصد حاصل کر لیا، گویا آپ آدھی جنگ جیت چکے ہیں۔ آپ کو اپنی کامیابی کا یقین ہو جانے کا حصول آپ کے لیے بے حد و حساب مددگار و معاون ثابت ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ لڑکے سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تمہاری شادی کے لیے جو رشتہ گیا ہوا تھا، کہا کہ 50% ہو گیا، 50% رہ گیا ہے۔ تو کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ 50% میں یہ کہ ہم لوگ مان گئے، وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ تو اگر ایسا مقصد اور ایسا تعین لے کے چلیں گے تو یقینی طور پہ لاس اٹھائیں گے۔ تو مقصد حیات کیسا ہونا چاہیے؟ زندگی کے مقصد کا انتخاب کرنے کا ایک بہت ہی آسان اور سادہ طریقہ ہے کہ آپ نوٹ بک اور قلم لے کر بیٹھ جائیں اور سکون کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ خیال لائیں کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ شہرت اور ناموری انسانی کمزوری ہیں اور مستقبل کے لیے کچھ سوچنے کے لیے اس کو پیش نظر رکھنا لازمی ہوتا ہے، لیکن ہر حرام کے ذہن میں کوئی بھی نہیں ہوتا ٹارگیٹ۔ ہر حرامی ہی اس کا ٹارگیٹ ہے اور اسی پہ وہ محنت کرتا ہے اور وہ دنیا کا بہت بڑا ہر حرام مان کے دکھاتا ہے۔ تو جب اس کام کو کرنا شروع کریں گے، آپ کے ذہن میں ایسے بہت زیادہ مقاصد حیات آئیں گے۔ یہ بات تو یقینی ہو گئی کہ آپ ان تمام مقاصد پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ بہت زیادہ مقاصد حیات آئیں گے۔ نیز کامیابی کے حصول کے لیے صرف ایک مقصد کا چناؤ کرنا ضروری ہے۔ ایک رنگ کو اپنانا پڑے گا، دو رنگوں سے بیک وقت محبت نہیں کی جا سکتی۔ آپ یوں کریں کہ ان تمام مقاصد کو جو اس وقت ذہن میں موجود ہیں اپنی نوٹ بک میں ترتیب وار لکھتے جائیں۔ جب آپ ان کی فہرست بنا لیں تو کچھ دیر استراحت فرمائیں، آرام فرمائیں اور اپنے دماغ کو سکون بہم پہنچائیں، اور پھر اس لسٹ پر نظر دوڑائیں۔ اس میں آپ کو کچھ مقاصد ثانوی حیثیت کے دکھائی دیں گے، آپ ان کو قلم زد کر دیں، قلم بند کر دیں کاغذ کے اوپر۔
اس طرح بار بار لسٹ پر غور کرنے سے ہر بار کوئی نہ کوئی مقصد غیر ضروری ہونے کی وجہ سے گھٹتا چلا جائے گا. آپ کاٹتے چلے جائیں گے. ایک مضمون نویس بھی یا ہم بھی جب کچھ لکھنے بیٹھتے ہیں، جب ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو کاٹ کے اس کی جگہ دوسرا جملہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ ایک ترقی کی، ہمارا تو کوئی کام ایسا نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایسی لسٹ کے حساب سے چلتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں نئی امنگیں اور نئے نئے راستے جو ہے نا کھلتے ہیں، تو وہ پچھلوں کو کاٹتا چلا جاتا ہے یا ان میں سے کمی بیشی کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ بھی کاٹ دو، یہ بھی کاٹ دو، یہ بھی کاٹ دو، اس پہ آ کے رک جاؤ. اور آخر آپ کی لسٹ میں صرف ایک یا دو مقاصد باقی رہ جائیں گے. اگر دو ہیں تو اس میں سے بھی ایک زیادہ اہم اور دوسرا غیر اہم ہوگا. اب اس غیر اہم مقصد کو بھی اپنی لسٹ سے خارج کر دیں. آپ کی لسٹ پر اب صرف ایک ہی مقصد باقی رہ جائے گا، اور وہ یقیناً یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنے لیے مقصد حیات بنا لیا اور بنانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ ٹارگٹ ہے، مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے. اپنے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تن من سے غرق کر دیں. جتنی محنت اور جد و جہد آپ کر سکتے ہیں اسی ایک مقصد کو حاصل کرنے میں خرچ کرنا شروع کر دیں. جب آپ ایسا کریں گے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ کامیابی کی راہ نہ پا سکیں. لیکن جس کے دماغ میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے تو وہ پھر کسی سے 10 آدمیوں سے 10 دوستوں سے یہ مشورہ نہیں کرتا کہ یار میں اس شعبے میں چلا جاؤں، تو دوسرے نے وہ آپ کو ٹارگٹ دینا ہے جو اس کے ذہن میں ہے. وہ آپ کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہوگا. آپ کسی فنکار سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا سب سے اچھا تو یہ میرا شعبہ ہے، آپ اس طرف آ جائیں. آپ اگر اپنے پیرنٹ سے پوچھیں گے وہ اپنے ذہن کے حساب سے بتائیں گے، تو آپ کی ترقی ہر صورت میں رک جائے گی کہ جب آپ ان مشوروں پہ عمل کریں گے. آپ کا یہ دماغ اور یہ بادشاہ جو آپ کے اس کھوپڑی کے اندر ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. لہذا ہمیشہ اپنے اس مقصد کو متعین کر کے، ٹارگٹ مقرر کر کے اللہ کا نام لے کے چل پڑیں. راستے کو بالکل بھی نہ دیکھیں کہ کیسا ہے، منزل پہ نظر ہوگی. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ستاروں تک بھی لوگ پہنچ گئے نا، ہم تو سوچتے رہ گئے. لیکن اس کا ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے پہنچنا ہے، اور وہ پہنچ گیا. اور کچھ کی اتنی تپسیا ہوتی ہے، اتنی محنت ہوتی ہے، اپنے اندر اس نے وہ راز رکھا ہوا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ کچھ بن جائے. اور اس کی خواہش کس سے ہے؟ یقیناً اسی سے ہوگی کہ جو پوری کر سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں خود ہی بھی ایک بذات خود ایک چیز ہے، ایک پازیٹیو ایگو ہے، ایک امنگ ہے، ایک جذبہ ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ صرف کہلوانا چاہ رہا ہے، ورنہ وہ تو ہمارے بھیدوں سے واقف ہے، ہمارے سارے رازوں سے واقف ہے. لیکن اس کے منہ سے کہلوانا چاہ رہا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے. اس منزل پہ انسان لے جائے تو دنیا کا پھر ہر فن، پھر ہر شعبہ اس کی دسترس میں ہوگا. پھر جو جو چیزیں آپ نے لسٹ میں سے کاٹی تھیں وہ سب اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. اور پھر آپ جہاں بیٹھیں گے لوگ آپ کے سننے کے متمنی رہیں گے کہ آپ بولیں. بہت ساری مثالیں ہمیں یونانی فلسفیوں کی ملتی ہیں، سقراط کی، بقراط کی، جالینوس کی، ارسطو کی. یہ غیر معمولی انسان ایسے نہیں بن گئے، انہوں نے بڑی محنتیں کی
وہ مر کے بھی آج زندہ ہے، اور ہم جتنی محنت اپنے ٹارگٹ، اگر پیسہ کمانا ہے، پیسہ کما کما کے بڑی بڑی کوٹھیاں فیکٹریاں بنا کے ہم مر گئے، لیکن اس وقت بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے اور شر پسندوں کی تمام تخریب کاریوں سے اس کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔